السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پیارے ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی شاندار ایک دعا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو دعا آپ کی زندگی بدل دے وہ دعا میں آپ حضرات کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی شاندار، بہت ہی کامیاب دعا ہے، مجرب دعا ہے۔ وہ دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دعا سے میں نے خود نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، میں دعا بتاؤں گا، طریقہ بھی بتاؤں گا، آپ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیجئے، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ دعا بہت ہی کمال کی ہے پیارے ناظرین اکرام۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ان بھائیوں کو یہ دعا بتا دوں جو پریشان رہتے ہیں، جو بیمار رہتے ہیں، جو کسی نہ کسی بلا میں ہر وقت گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ بہت سارے سوال آتے ہیں، حضرت ہمارے گھر کی پریشانیاں نہیں جاتی، ہمارے گھر کا قرض نہیں جاتا، ہم پہ ہر وقت قرض رہتا ہے، ہمارے یہاں پہ کبھی کوئی بیمار رہتا ہے، کبھی کوئی بیمار رہتا ہے، ہر وقت غربت میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کروں، اور مومن کا کام ہی مدد کرنا ہے، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ مجھ سے دوسرے لوگوں کی مدد ہوتی رہے۔ جو چینل بنایا ہے وہ مدد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا اللہ کریم مجھ سے اچھا اچھا کام لیتا رہے، اور اپنے بندوں کے لیے جو مجھ سے ہو سکے اللہ کریم وہ مجھ سے کام لیتا رہے۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ کریم جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، کیونکہ میرے بھائیوں بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ہر وقت میں ان پر کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان رہنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان بھائیوں کے کام آؤں جو ہر وقت مایوس لگے رہتے ہیں، مایوس ہوتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کام کو لے کر کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن کام نہیں ہو پاتا، کام کرتے رہتے ہیں، کام چھوٹ جاتا ہے، کام میں من نہیں لگتا، کام میں دل نہیں لگتا، گھر میں لڑائی جھگڑے تنگ دستیاں یہ آتی رہتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کروں، کیوں نہ ان کی ہو سکے تو میں مایوسی دور کر دوں۔ میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں ہاں ہمارے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے گھر کا قرض ختم ہو جائے، اور ہمارے گھر کی بلائیں بوائیں سب ختم ہو جائیں، ہمیں ان بلاؤں بواؤں سے نجات مل جائے، اور ہم ہر وقت خوشحال رہنے لگیں، ہمارے گھر میں خوب خوب خوشیاں آنے لگیں، تو پیارے بھائیوں پیارے دوستوں میں آپ حضرات کو دعا پڑھ کر سناؤں گا، آپ حضرات کو طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے پیارے بھائیوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پیارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ جائے اور آپ حضرات اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت کبھی کسی کو پریشان نہیں رکھتا، وہ ہر وقت خوش رکھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ ہماری ہی وجہیں ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ان وجہوں کو جس وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، جن وجہ سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر سے تنگ دستی نکل جائیں تو دعا کا طریقہ سن لیجئے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ہو سکے تو خود بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں ہو سکے تو دعا یہ سن سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ کوئی بات غلط سمجھ میں نہ آ جائے۔ اس لیے اگر سمجھ میں نہ آئے تو کئی بار ویڈیو کو دیکھ لیں، لیکن طریقہ وہی طریقہ ہونا چاہیے جو طریقہ میں آپ حضرات کو بتاؤں، طریقہ غلط نہیں ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں مل پائے گا۔ اور انسان کہہ دیتا ہے ہم نے بہت سارے وظیفے کیے، بہت ساری دعائیں کی، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں ملے گا سکون؟ طریقے کے ساتھ میں دعاؤں کو پڑھو، طریقے کے ساتھ میں جس طریقے کا جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس چیز پر عمل کرو، ضرور سکون ملے گا۔ جیسے وظیفہ ہوتا ہے اسی طرح سے وظیفے کو کرو، جس طرح عمل بتایا جاتا ہے اسی طرح عمل کو کرو، ضرور سکون ملے گا میرے بھائیوں۔ تو میں آپ حضرات کو طریقہ بتاتا ہوں، دھیان سے طریقہ سنیں اور اس دعا پر عمل کریں۔ اس دعا کو پھر خود بھی کریں، یا نہ ہو سکے تو سن لیں، لیکن غلط نہ کریں۔ سن لو گے تو بہت زیادہ بہتر رہو گے، کیونکہ اتنا ہی فائدہ ہے پڑھنے سے اس سے کہیں زیادہ سننے سے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں آپ غلط مسٹیک کر دیں، آپ کو کوئی فائدہ نہ ملے۔ اور جب میں پڑھ کے سناؤں گا آپ حضرات بار بار اس کو سنتے رہیں، انشاءاللہ تعالی پورا فائدہ آپ حضرات کو ملتا رہے گا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں وہ دعا ہے جو پریشانیاں بلائیں بوائیں ختم کر دے گی،
اس دعا کو پڑھ کے سناؤں گا۔ پہلے میں آپ حضرات کو درود پاک پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حضرات دل لگا کے درود پاک سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ہے پیارے بھائی جو میں نے ابھی پڑھی، اس کو کم سے کم 101 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ لکھ کر یاد کر لیں تو بہتر ہوگا، اور 101 مرتبہ آپ حضرات اس کو پڑھیں، پورا فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر پانی پر دم کر لیں۔ یہ رزق کی دعا ہے، اتنی دولت اتنا رزق آپ کے یہاں پہ جمع ہو جائے گا کہ دوسرے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں میں سکون کے ساتھ میں پڑھ کے دکھا دوں، آپ موبائل روک روک کر آپ سن لیں، بار بار ریکارڈنگ سن کر آپ یاد کر لیں، ویڈیو دیکھ کر آپ یاد کر لیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا ہے، اس کو آپ حضرات ضرور یاد کر لیں۔ میں آپ حضرات کو لکھ کر تصویر پہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات کو 101 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر پانی پر دم کر کے اٹھ جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی پانی کو پینا ہے اور گھر پہ چھینٹیں لگانی ہے ہلکے ہلکے، زمین پر نہیں، دیوالوں پر چاروں طرف، مکان کے جہاں کاروبار ہے اپنا اور اس پر بندش ہے تو اس جگہ پہ بھی آپ یہ پانی کا چھینٹا ماریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔ یہ دعا آزما کر دیکھ لیں میرے بھائیوں، کبھی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، یہ واقعی دل سے کریں۔ اگر آپ نے دل سے کر لیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے اور آپ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔